بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس کتاب میں گزشتہ کل ہم لوگوں نے کتاب الطہارہ باب شروع کیا تھا. اس میں جو اہم باتیں تھیں ان کو 1-2 منٹ میں ذکر کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے طہارہ کی تعریف پڑھی. ما ہی الطہارہ؟ الطہارۃ ہی رفع الحدث وزوال الخبث. حدث کو دور کرنا، اسی طرح گندگی کو دور کرنا. حدث کیا چیز ہے؟ حدث ایک انسان کے بدن کے ساتھ ایک ایسا وصف جو اس کے رہتے ہوئے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر جو انسان ہوا خارج کیا ہے، بظاہر اس کے بدن میں کوئی گندگی نہیں ہے اور نہ اس کے کپڑے میں گندگی ہے، لیکن وہ محدث کہلائے گا. اس سے چونکہ حدث ہوا ہے اور جب تک وہ وضو نہ کر لے وہ خاص طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، یہ عبادت کو وہ انجام نہیں دے سکتا. تو اسی کو کہتے ہیں الحدث. الحدث الوصف القائم بالبدن، یعنی بدن کے ساتھ ایک ایسا وصف جو آپ کو نماز اور جس کے لیے وضو شرط ہے وہ عبادت کرنے سے روک دے، اس کو کہتے ہیں حدث. اب اس کو دور کرنا. اور اسی طرح زوال الخبث. الخبث کہتے ہیں نجاست کو، گندگی کو. نجاست اور گندگی یہ کیا ہے؟ پیشاب، پاخانہ، یہ گندگی ہے. جب تک انسان اس کو صاف نہ کر لے پانی سے یا پھر ڈھیلے سے، اس وقت تک وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو طہارت اصل میں ہے رفع حدث اور ازالت خبث. وہ رفع الحدث و زوال الخبث، یہ جو تعبیر کی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے. اگر آدمی ہوا خارج کرنے کی وجہ سے بے وضو ہو جائے تو بھی اس کو وضو کرنا پڑے گا. پیشاب کرنے کی وجہ سے بے وضو ہو جائے تو بھی اس کو وضو کرنا پڑے گا. الخبث کہتے ہیں نجاست کو، الحدث کہتے ہیں ایک ایسا وصف جو نماز پڑھنے سے روک دے. اب کل ہم لوگوں نے پانی کی تعریف اور پانی کی 3 قسمیں ہیں، اس کا اس کی مختصر تفصیل ہم نے پڑھی. پانی کی 3 قسمیں ہیں. پانی یا تو ماء طہور ہوگا، یا ماء طاہر ہوگا، یا ماء نجس ہوگا. یہ جو تقسیم ہے یہ جمہور کے پاس یہی تقسیم ہے، حنابلہ کے پاس، شافعیہ کے پاس، حنفیہ کے پاس. لیکن امام مالک کے پاس یہ تقسیم صرف الماء الطہور والنجس بس اتنی ہی ہے کہ پانی یا تو طہور ہوگا یا نجس ہوگا. طہور کی تعریف کیا ہے؟ الطہور الباقی علی خلقتہ. ماء طہور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس وصف کے ساتھ پیدا کیا اس وصف کے ساتھ وہ باقی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس وصف کے ساتھ پیدا کیا اس کی اندر اس بات کی طاقت ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاکیزہ کر سکتا ہے. وہ اس کے لیے دلیل کے طور پر یہاں پر انہوں نے جو آیت ذکر کی سورہ انفال کی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے. تو یہ ماء تطہیر کی اہلیت رکھتا ہے، تطہیر کی طاقت رکھتا ہے، پاکیزہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو الماء الطہور طاہر فی نفسہ مطہر لغیرہ، یہ تعریف کی جاتی ہے. اور مطہر لغیرہ جب کہہ رہے ہیں تو یہی وہ پانی ہے جو رفع حدث کے کام آ سکتا ہے، ازالت خبث کے کام آ سکتا ہے. اس کی تعریف بھی انہوں نے جو ہے اوپر دیکھی کی ہے، یرفع الحدث و یزیل الخبث. ماء طہور جو ہے یہ
حدث رفع حدث کے بھی کام آئے گا، ازالت خبث کے بھی کام آئے گا. اس کی دلیل قرآنی آیت سے انہوں نے دی ہے، حدیث سے بھی دی ہے. اللہم طہرنی بالماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ مجھے پاکیزہ کر دے پانی سے. تو مطلب یہ ہے کہ پانی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. تو اب یہ جو پانی کی تقسیم ہے، طہور، طاہر، نجس. طہور کی یہاں بات کر رہے ہیں، طاہر کی یہ لوگ بعد میں بات کریں گے، اور پھر نجس کی بھی بعد میں بات کریں گے. ایسا پانی جو فی نفسی ہی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاکیزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بعض اوصاف کی وجہ سے وہ طہور ہونے کے باوجود استعمال کے قابل نہیں ہوتا. یہ کچھ تفصیل یہاں پر اب بتلائی جا رہی. جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہوا اربعۃ انواع، کہ ماء طہور کی 4 قسمیں. وہ کیا ہیں اب انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. چلیں پڑھیں شیخ. کیا یہاں تک بات واضح ہوئی مشائخ؟ ہاں واضح ہے انشاءاللہ. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو 4 أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمقصوب ونحوه، یا آپ لوگ لقوله شروع میں صلی اس اللہ کو علیہ پڑھتے ہوئے وسلم. ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں الماء الطہور 4 انواع، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اب وہ ہوا کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے اس کا شبہ نہ ہو جائے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم من حديث جابر. الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطاهرة كاملة عن حدث، لحديث حكم بن عامر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه صحيح الخمسة. وقال أحمد جماعة كرهوا وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. الثالث: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة. انتهى. وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، أو سخن بنجاسة أو بمقصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وصححه. أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو في كافر، خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، أو تغير بملح ماء كالملح البحري لأنه واحد من الماء، أو بماء لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقع الكافور والدهن، على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجيه لأنه لا يمازج الماء. وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع،
لأن فيه دهنية يتغير بها الماء ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک رک جاتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے تمہید میں یہ بات سمجھ لی کہ ماء طہور وہ پانی جو خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی 4 قسمیں. سب سے پہلے یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں ماء یحرم استعمالہ ولا یرفع الحدث ویزیل الخبث وهو ما لیس مباحا. کہہ رہے ہیں پانی تو طہور اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا استعمال حرام ہوتا ہے اور وہ رفع حدث اور ازالت خبث کے قابل نہیں رہتا. وہ کون سا پانی؟ وہ پانی جو جائز نہیں. اب اس کی شرح کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں شارح. یہ جو بریکٹ میں یا موٹے فونٹ میں، موٹے خط میں جو ہے، یہ ماتن شیخ مرعی بن یوسف الکرمی ان کی عبارت ہے. اب یہ جو وضاحت ہو رہی ہے یہ شیخ بن ضویان ان کی وضاحت یہ ہے کہ مغصوب ونحوہ، ایسا پانی جو جائز نہیں ہوتا وہ کون سا ہے، اس کی وضاحت یہ کر رہے ہیں. وہ پانی جو چھین کر لایا گیا ہو، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته یوم النحر بمنى ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منا کے دن جب خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا خون حرام ہے ایک دوسرے پر، اسی طرح ایک دوسرے کا مال حرام ہے. بالکل اس کی حرمت تو ایسی ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مال کو بغیر اجازت کے، بغیر رضامندی کے، بغیر خریداری کے لینے کے لیے حرام بتلایا. تو پھر ایسا پانی جو کسی سے چھین کر لایا گیا ہو یا چوری کر کے لایا گیا ہو یا لوٹ کر لے آیا گیا ہو، تو پھر کیا یہ پانی ماء طہور رہتے ہوئے حرام ہو جائے گا؟ کیا اس کے استعمال سے انسان کو طہارت حاصل نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ مختلف فی ہے. جمہور کے پاس یہی رائے ہے کہ ایسا پانی جو ماء مغصوب ہے یا منہوب ہے، اس کے لیے سلب کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سلب ہو یا غصب ہو یا سرقہ ہو. جمہور کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو چوری کیا یا جو لوٹ کر لایا، چھین کر لایا، اس کا گناہ اس کو ہوگا. لیکن رہی بات پانی کی، تو پانی اپنی صفت نہیں کھوئے گا، پانی اپنے تطہیر کی صفت نہیں کھوئے گا. یہ جمہور کا مسلک ہے. لیکن امام احمد کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ مال حرام ہے، وہ پانی حرام ہے، تو اس حرام مال سے طہارت حاصل کی جانے والی طہارت بھی حاصل نہیں ہوگی. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی تفریق انہوں نے ایک الگ ایسی کی ہے، وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَث وَيُزِيلُ الْخَبَث. انہوں نے کہا کہ جیسے رفع حدث، لا يرفع الحدث، جیسے ایک آدمی ہوا خارج کیا تھا تو وہ محدث تھا، اس کے لیے اس کے لیے قابل نہیں ہے کہ وہ ایسے پانی کو استعمال کرے، اس کا حدث اس سے دور نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں وَيُزِيلُ الْخَبَث. لیکن اگر کوئی آدمی استنجا کرنا چاہے پیشاب سے، پاخانے سے، تو اس کے لیے ممکن ہے. یہ دو تفریق ہے، یہ دو تفریق وہ کر رہے ہیں. تو اب اس میں اصل جو اختلاف کی وجہ تھی وہ یہ
هل النهي يدل على فساد المنهي عنه ام لا، کہ جو بات منع کی جاتی ہے اگر وہ کوئی آدمی کر لیتا ہے تو پھر کیا وہ چیز فاسد ہے یہ شمار ہوگا یا فاسد نہیں ہے یہ شمار ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مال کو بغیر اجازت کے اٹھانے سے، لینے سے، چھیننے سے، چوری کرنے سے منع کیا۔ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو پھر کیا اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو حرام ہے، تم کو لینا نہیں چاہیے، تم لوگے تو پھر اس کا گناہ ہوگا؟ بس یہ اصل اختلاف کی وجہ ہے یہاں پر۔ تو امام احمد کے مطابق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بتلایا، ایسے حرام مال سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، لیکن ازالۃ النجاسہ ہو سکتی ہے، یہ امام احمد کا کہنا۔ جبکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ مال مغصوب، یہ مائع مغصوب ہو، مائع مسلوب ہو، مائع مسروق ہو، اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی، اس کا گناہ کرنے والے انسان کو الگ ہوگا۔ تو یہ بات اس یہ میں رفع حدث میں، جی یہ رفع حدث اور ازر الخبث کی جو تشریح کی ہے نا، ہاں رفع حدث میں اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی غسل کرنا چاہ رہا، ہاں ناپاک ہو گیا تھا انسان، تو اس کا رفع حدث نہیں ہوگا اس سے۔ ٹھیک، البتہ اگر اس کو کچھ گندگی لگ گئی ہے اس کو، تو وہ خباثت اس سے دور ہو سکتی ہے، اس کی خباثت پاک ہو جائے گی اس کی، سمجھے؟ ٹھیک ٹھیک۔ تو رفع حدث کے لیے یہ بھی مثال مناسب ہے جو شیخ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جیسے غسل کرنا وہ چاہ رہا تھا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، یہ رفع حدث کے لیے مثال دی گئی ہے۔ ازالت النجاسہ کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں کہ کپڑے میں بھی اگر نجاست لگی ہے، وہ دھلنا چاہ رہا ہے تو وہ دھل جائے گی۔ تو بہر صورت یہ جو تفریق ہے کہ اس سے رفع حدث نہیں ہوگا، ازالت خبث ہو جائے گا، یہ خود تفریق کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ایک قیاس اور منطقی بات ہے۔ یہ جو کہی گئی ہے اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اسی لیے جو متاخرین علماء حنابلہ خود ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صحیح خلاف المذہب، کہ صحیح اس میں موقف یہی ہے جو مذہب امام احمد کے خلاف، خود علماء حنابلہ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحیح موقف یہی ہے جو جمہور کا ہے، کہ جو آدمی لوٹا ہے، چوری کیا ہے، پانی چھین کر لایا ہے، اس کا گناہ اسے ہوگا، لیکن اگر وہ وضو کر لے تو وضو حاصل ہوگا، اس کو رفع حدث بھی ہوگا، ازالت خبث بھی ہو جائے گا۔ تو یہی صحیح بات اور یہی صحیح راجح بات ہے اس میں۔ ٹھیک ہے مشائخ، آگے بڑھیں گے۔ جمہور کا مسئلہ کیا بولے اس میں؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ رفع حدث بھی ہوگا، ازالت خبث بھی ہوگا مائع مغصوب سے۔ تو یہ جو ان کی تفریق ہے مائع طہور میں، ایک مائع طہور جس کا استعمال حرام ہے، انہوں نے پہلی قسم یہ بتلائی، تو یہ حرام نہیں ہے، اس کا استعمال اس کے لیے درست ہے، لیکن یہ چوری کرنا یا غصب کرنا یہ کام حرام ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو پانی وہ لوٹ کر لایا یا چوری کر کے لایا، وہ پانی سے وضو مکمل نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی بات اس سلسلے میں بھی کہی جاتی ہے جو کسی کا امام احمد بن حنبل جو ہے اس کے بارے میں رفع حدث ہوتا ہے ازر الخبث، یعنی ہاں یا ولا يرفع الحدث بولتے ہیں، اور ازر الخبث ہوتا بولتے ہیں، امام احمد کا قول ہے یہ۔ ہاں یہ امام احمد کا قول ہے، چونکہ اب یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے لکھی گئی کتاب ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے مسلک کے اعتبار سے اس میں چیزیں بیان کر دی ہیں، لیکن جو متاخرین ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہمارے مذہب حنابلہ میں چل رہا ہے یہ زیادہ راجح نہیں ہے، زیادہ صحیح نہیں ہے، وہ دلائل کی بنیاد پر اور جمہور کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی تو اس کے بعد آگے بڑھیں مشائخ۔ ہمارے شیخ فضیل صاحب شاید تھوڑا سا لیٹ آئے، بات واضح ہوئی؟ جی مول صاحب ایک سینئر ساتھی آ گئے تھے لینے، تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ویسے بھی بات واضح فضل ہوئی کہ پڑھنے نہیں گا آپ کے وہاں لیے پر، میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں۔ دورے میں پڑھے ہیں شیخ۔ نہیں منار السبیل کہاں پڑھے ہم لوگ تو علام السنہ پڑھے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں شیخ، آج کا حلقہ آپ اس کی یہ ڈال دیجیے ریکارڈنگ،
انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ریکارڈنگ تو جاری ہے. جی جی ٹھیک ہے مشائخ. تو چلیے اس کے جی بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے دوسری قسم اس کے اندر مائع طہور کی یہ بیان کی گئی ہے. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. حنابلہ کے پاس یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا پانی جس سے وہ مکمل طہارت حاصل کی ہے اور پوری طرح وہ تنہا نہائی ہے، تو ایسا پانی، اس عورت کا بچا ہوا پانی، اس عورت کے نہانے کے بعد بچا ہوا پانی جو بالٹی میں ہو، وہ کسی مرد آدمی کی طہارت کے لیے لائق نہیں ہوگا، یا اس کو طہارت حاصل نہیں ہوگی مرد آدمی کو اس پانی سے جس کو عورت نے تنہا استعمال کیا ہو. اب اس کی وجہ یا اس کے لیے حدیث دلیل کے طور پر وہ بتلاتے ہیں الحکم ابن عمر الغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے. یہ حدیث تو پورے کتب خمسہ میں ہے. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سرجس کا یہ قول ہے توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا خلت به فلا تقربنه. یہ اس حدیث کے شرح میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر وہ حضرت عبداللہ ابن سرجس بیان کرتے ہیں کہ اگر تم یہاں بیٹھے ہو اور وہ یہاں بیٹھی ہے، یعنی مطلب دونوں ایک ساتھ ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تم لوگ اس کو استعمال کرو. لیکن اگر ایسا نہ ہو، وہ صرف اکیلی استعمال کی ہے پانی کو، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. فَأَمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرُبَنَّهُ. یہاں یہ بھی حنابلہ کی ایک منفرد رائے ہے کہ ایسا پانی جس کو عورت نے استعمال کیا ہو اس کو مرد استعمال نہ کرے. یہ ایک ان کی منفرد رائے ہے. جبکہ جمہور کا مسلک اس میں بھی یہی ہے کہ عورت کا بچا ہوا مرد، مرد کا بچا ہوا عورت کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. صرف اس کے تنہا نہا لینے سے یا استعمال کر لینے سے پانی گندا نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت الحارث کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا یا وضو کیا، تو ان کے بچے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت حاصل کی تو وہ طہارت تو ہوئی. تو اب اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا ان یتوضأ الرجل بفضل المرأة یا بفضل طہور المرأة، جو بات کہی گئی ہے، یہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں نہی تحریمی ہے یا تنزیہی ہے کہ عورت جس پانی کو نہائی ہے اس کو استعمال کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ بھئی اگر استعمال نہ کرے تو بہتر ہے، یا ایسا ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی استعمال کر لے تو پھر اس کو طہارت ہی حاصل نہ ہوگی. تو اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا موقف یہی ہے کہ یہ جو نہیں ہے، نہیں تنزیہی ہے، نہیں تحریمی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مرد عورت کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی بات اس میں راجح ہے. تو یہ جو دونوں شروع کے مسئلے ہیں یہ بالکل صرف حنابلہ کے یہاں ایک منفرد مسئلہ ہے. باقی جمہور کے پاس اس کی کوئی خاص تفریق نہیں ہے اس طرح. اور ایک جو تیسری قسم مائع طہور کی یہ جو ذکر کی جا رہی ہے وہ کافی طویل ہوتی جائے گی، تو شاید اگر وقت ہو چلا ہے تو پھر یہاں رک بھی سکتے ہیں یا بات اور 5 منٹ مکمل کر بھی سکتے ہیں. کیا خیال ہے مشائخ؟ پڑھ لیا جائے یا رکائیں؟ مکمل کر لیں گے شیخ، پھر 3 چھٹی ٹھیک ہے. ہے. چلیے تو تیسری قسم
ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. دیکھیے پہلا پانی واضح ہو گیا کہ وہ چھینا ہوا تھا یا چوری کیا ہوا تھا، اس لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. دوسرا پانی وہ عورت جو تنہائی میں استعمال کی تھی. تیسرا پانی مائع طہور ہی ہے یہ بھی، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. مکروہ مطلب وہ استعمال کر لیں تو اس سے طہارت تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ناپسندیدہ ہے ایسا کرنا. وہ کون سا پانی ہے؟ ایسا پانی جو مقبرے میں نکالا گیا. قبرستان میں کبھی پانی دیکھنے والے دیکھتے ہیں اچانک پانی وہاں پر دکھ جاتا ہے تو پھر وہاں بور ڈال دیے، کنواں کھود دیے، تو وہاں کے پانی سے طہارت حاصل کرنا یا اس کو استعمال کرنا یہ مائع طہور ہونے کے باوجود بھی امام احمد کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے. کیا ہے اس کی مزید تفصیل شارح اس طرح کرتے ہیں: قال فی الفروع فی الاطعمہ وکرہ احمد ماء بئر بین القبور وشوکها وبقلها. یہاں کے کانٹے، یہاں کی سبزیاں یعنی قبرستان کی، یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کو امام احمد نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، مکروہ سمجھا ہے، حرام نہیں ہے. یہ فقہی اصطلاحات میں ضرور اس کا فرق ہونا چاہیے، یہ مکروہ ہے. قال ابن عقیل کہتے ہیں کما سمد بنجس والجلالہ، جس طرح ایسی سبزیوں کا استعمال کرنا جس کو نجاست کے ذریعے سے کھاد دی گئی ہو. سمیدہ کہتے ہیں تسمید یا سماد کہتے ہیں کھاد کو. اور اسی طرح یہ الجلالہ، یہ جو کیا کہتے ہیں انسان کی گندگی، اس کے ذریعے سے بھی اگر کسی سبزی کے لیے کھاد فراہم کی جاتی ہے تو اس کا بھی استعمال کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یا ایسا پانی وماء اشتد حرہ او بردہ، یہ سب عطف ہے. دیکھتے جائیے اب. لأنه يؤذي ويمنع كمال الطہارہ، کہ ایسا پانی جو سخت گرم ہے یا سخت ٹھنڈا ہے، ایسے پانی کے استعمال گرچہ کہ وہ طہور ہے لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں لأنه يؤذي، ایک تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ويمنع كمال الطہارہ. اگر بہت جل رہا ہو تو انسان کیا کرے گا؟ جلدی میں دھل لے گا، ہو سکتا ہے کہیں جگہ میں خشکی رہ جائے گی، اسی لیے انہوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، حالانکہ وہ مائع طہور ہے. اور اسی طرح اس قول کے تعلق سے بھی یہ کہیں گے کہ اس کے لیے بھی قرآن و سنت سے کوئی خاص دلیل نہیں ہے اس کی کراہت کی. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پانی لایا گیا جو سخت گرم تھا، آپ نے اس سے وضو کیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسے پانی کا استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہے اور یہ طہارت کے سلسلے میں رکاوٹ بھی نہیں بنے گی. اسی طرح کہا گیا او سخن بنجاست او بمغصوب، یا نجاست کے ذریعے سے گرم کیا گیا ہو، او بمغصوب، یا اسی طرح چھین کر لائے گئے لکڑیوں سے گرم کیا گیا. نجاست سے کیسے گرم کیا جاتا ہے؟ جو مثال کے طور پر اپلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گوبر سے بنتی ہے، اور اس کو بھی پانی گرم کرنے کے لیے عموماً قریوں میں استعمال میں لایا جاتا ہے. ایسی جو اگر یہ غیر معقول اللحم کی ہے، کیونکہ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر معقول اللحم کی ہے تو پھر اس کا کیا پیشاب کا کیا حکم ہے، تو کیا وہ نجس ہے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جو ایسی چیزیں استعمال کر کے اگر پانی گرم کیا جاتا ہے تو پھر ایسا پانی استعمال کرنا بھی مکروہ. کیوں مکروہ؟ اس کی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں لأنه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة الیہ،
کہ عموماً جب آپ اپلی سے یا کسی ایسی چیز سے پانی گرم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جلنے کے بعد اس کے کچھ ذرات وہ ہانڈی میں یا اس بھگونے میں چلے جائیں گے. وفی الحدیث دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں جس میں شک ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کو اپنائیں جس میں شک نہیں ہے. تو پھر ایسی باتیں جس کی وجہ سے شک ہو انسان کو کہ شاید اس کے اندر نجاست چلی گئی، تو پھر اس صورت میں اس کو استعمال کرنا مکروہ ہوگا، یہ بات کہی گئی ہے. تو اگر انسان ایسے پانی سے بچ جائے تو یہ بھی بہتر ہے، یہ ان کا کہنا ہے. یہ سب چیزیں ایک عمومی استدلال کے طور پر انہوں نے کہی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دلیل حدیث سے نہیں ہے کہ اس طرح پانی کسی ایسی چیز سے گرم کیا جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے. بلکہ بعض دیگر کتابوں میں زاد المستقنع وغیرہ میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر آپ اس کا ڈھکن سختی سے بند بھی کرتے ہیں تو بھی وہ مکروہ کہلائے گا، اس کا پانی اس کا استعمال کرنا جو نجاست سے گرم کیا گیا. جبکہ کوئی خاص دلیل ایسی حدیث سے نہیں ہے کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ ایسا پانی استعمال کرنا مکروہ ہو. لیکن اس بات پر ان تمام کا اتفاق ہے کہ یہ ماء طہور ہے، وہ اس سے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. لیکن بات صرف یہ کراہت کی کہہ رہے ہیں. پہلا پانی حرام کہہ دیا یعنی چونکہ وہ مغصوب تھا، دوسرا پانی اس کے اندر اہلیت نہیں ہے چونکہ عورت اس کے ساتھ اس سے تنہائی میں اس کو استعمال کی، تیسرا پانی کہہ دیا کہ مکروہ ہے ضرورت نہ ہونے کی صورت میں. اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر استعمال کر سکتا ہے، وہ قید ہے اس میں. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. یہ پہلا صفحہ یہاں ہمارے پاس مکمل ہو رہا ہے. اور استعمل فی طہارۃ لم تجب لتجدید وغسل جمعۃ، وہ انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو پڑھ لیں گے کیونکہ یہاں شاید میٹنگ ختم ہو رہی ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.